على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ احباب ذی وقار، درس شریف کے حوالہ سے ہمارا زیورات کے متعلق موضوع جاری ہے۔ آج کا عنوان نمبر 1 ہے کہ کون سے ہاتھ میں انگوٹھی پہننی چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب اگر اس کی وضاحت میں آئیں تو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا سنت عمل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگرچہ در مختار میں لکھا ہوا ہے اور بھی فقہاء کرام کے اقوال ہیں کہ دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے، لیکن یہاں پہ مؤلف لکھتا ہے، کتاب لکھنے والا، کہ میرے نزدیک بائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے۔ اگرچہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے، لیکن یہ روایت تھوڑی تعداد میں ہے بجز اس روایت کے جو بائیں ہاتھ کے وہ زیادہ تعداد میں ہے، یعنی کثرت کی وجہ سے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ البتہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، رفع حاجت کرنے کے لیے انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہوگا۔ کسی حصے پہ نجاست رہ نہ جائے یا انگوٹھی کے کسی حصے میں نجاست نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے رفع حاجت کے لیے انگوٹھی کو ہاتھ سے اتارنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 2 ہے کون سی انگلی میں انگوٹھی پہننی چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی انگلی، جسے ہم چنگلی بھی کہتے ہیں، اس انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے، یعنی باقی کسی انگلی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی نہیں پہنا کرتے۔ البتہ اگر انگوٹھی پہن لی جائے درمیان والی انگل میں تو کوئی شرعی حرج نہیں ہے، البتہ خلاف سنت ہے، اور پھر وہی حکم ہے کہ رفع حاجت کے کرنے کے لیے انگوٹھی کو اتارنا ضروری ہے۔ عنوان نمبر 3 ہے کہ کون کون سی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے حضور نے منع فرمایا۔ حرام نہیں ہے ان انگلیوں میں پہننا، لیکن حضور نے منع فرمایا۔ یہ انگلی اور یہ، یعنی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی، ان پر انگوٹھی پہننے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضور کا ہر فرمان، حضور کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اب اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ چونکہ یہ 2 انگلیاں، شہادت والی اور اس کے ساتھ والی، یہ کام کرنے میں زیادہ کردار ادا کرتی۔ اگر ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہوگی، یعنی ان انگلیوں کے اندر انگوٹھی ہوگی، تو یہ انگلیاں کام کرنے میں دقت محسوس کریں گی، بندے کی کارکردگی میں خلل آ سکتا ہے۔ اس لیے ان انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے
منع فرما دیا گیا کہ بندہ جو کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر خلل واقع آئے، کام صحیح طریقے سے ہو نہ پائے، اور جو مزدوری حاصل کی جائے وہ حلال ہی نہ رہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انگلیوں کے اندر، یعنی شہادت والی اور اس کے ساتھ والی انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہننے سے منع کی۔ عنوان نمبر 4 ہے ہاتھ میں انگارہ۔ ہاتھ میں انگارہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھا رکھا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا۔ کسی نے کہا میاں انگوٹھی کو اٹھا لو، کسی اور کام کاج میں لگا لینا، بیوی کو دے دینا، بیچ دینا، اس سے کچھ پیسے حاصل کر لینا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اصحاب کی محبت کا معیار چیک کیجئے اور ہم اپنی محبتوں کا معیار چیک کریں۔ اس نے کہا جس پر مصطفیٰ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہو، قیامت تو آ سکتی ہے، میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ان کی محبت کا معیار ہے، یہ ان کے عشق کا معیار ہے۔ گویا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہننا یہ دردناک عذاب کا سبب بنے گا۔ ایک تو اس لیے انگارہ فرمائے گا، اور دوسری اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جس بندے کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھے گا۔ جس طرح ہاتھ پر بندہ آگ کا انگارہ برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح دردناک عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدیں کراس کرتے ہیں وہ ظالم ہوا کرتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ رسول نے حرام قرار دے دی، میرے اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو حلال کرتے پھریں۔ حلال وہی ہیں جو اللہ رسول نے حلال قرار دے دی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہو سکتی بامر مجبوری، یعنی کوئی مجبوری درمیان میں آ جائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ادروائز میں نے پچھلے دروس میں بھی عرض کیا، آج پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب دولہے والے دلہن کو لینے کے لیے آتے ہیں تو میں نے خود کئی جہلوں سے سنا کہ اگر دلہن والے سونے کی انگوٹھی نہ پہنائے تو دولہے والے کہتے ہیں کہ دلہن والوں نے ہماری کوئی عزت ہی نہیں کی۔ یعنی حرام کام اختیار کر کے عزت ہو سکتی ہے، پیسے دے کے عزت نہیں ہو سکتی۔ کہ جن پیسوں سے تم یہ آگ کا انگارہ خریدنے جا رہے ہو، آگ کا انگارہ خرید کے اس کے ہاتھ میں ڈال رہے ہو، اتنے پیسے دے دو اور اسے سمجھانے کی کوشش کرو۔ نہیں، سمجھانے کی کوئی طرف جاتا ہی نہیں ہے، جو جس کا جی آتا وہ کرتا چلا جاتا، خواہ وہ شرع کے مطابق ہے یا خلاف شرع۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے عذاب کیوں اترتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب حکمران اس طرح کے ہوتے ہیں، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ پہلے بندہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے اندر ایک ترازو لگائیں کہ میں کس حد تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت زندگی کو بسر کروں۔ وہ کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا نا کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی حکومت نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ میں بھی تو کوئی ابو ذر غفاری موجود نہیں ہے، یعنی جیسی عوام ویسے ہی حکمران۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر ہم پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں گی۔
اس طرح کی مشکلات ہم پہ نازل ہوں۔ اس لیے ہمیں وہی کرنا چاہیے جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دے رکھا ہے، اور ہمیں ہر ایسے کام سے باز رہنا چاہیے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔